بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو استخارہ کرنے کا سب سے بہترین، افضل اور سنت طریقہ بتاؤں گا، اور وہ طریقہ بتاؤں گا کہ جو میرا بھی طریقہ ہے۔ ایک عرصے سے میں اس طریقے کے مطابق استخارہ کرتا ہوں، اور یقین مانیے جب بھی میں نے استخارہ کیا نا، مجھے فائدہ ہوا الحمدللہ۔ آپ بھی گھر بیٹھے صرف 5 منٹ میں آسانی کے ساتھ استخارہ کر لیں گے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، فضیلت بھی بتاتا ہوں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا استخارہ درست ہوا ہے، کیا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ہر اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جگہ رشتہ کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو آپ استخارہ کیجئے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہ کاروبار کرنا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو آپ استخارہ کیجئے۔ کسی بھی حاجت کے لیے کوئی ایسا کام ہے کہ جو آپ کے لیے بہت اہم ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے یہ استخارہ کرنا نہایت اہم ہے۔ اور جب آپ استخارے کو کریں گے نا، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس استخارہ کو کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی اس طرح تعلیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! جب حضور نے فرما دیا نا، فرمایا کہ استخارہ کرنے والا نامراد نہیں ہوتا، استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور پھر فرمایا کہ یہ بندے کی خوش بختی میں سے ہے کہ وہ استخارہ کرے، اور یہ بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ استخارہ کرنے سے محروم رہے۔ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بڑا کام کرنے کے لیے سے پہلے، اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور طریقہ بھی بڑا ہی آسان ہے۔ دیکھیں، آپ نے غیر مکروہ وقت میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں 2 رکعت نماز نفل، اور اس میں نیت یہ کریں گے کہ میں استخارے کی نیت سے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں، اور اس میں جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے کہ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ اور تسمیہ، سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے، پھر 7 سورت ملائیں گے، اسی طرح جو ہے وہ نفل آپ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھتے ہوئے جب حاصل امر پر آپ آئیں گے نا، تو اس جگہ آپ نے اس حاجت کو ذہن میں لانا ہے کہ جس حاجت کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں، اور ہو سکے تو درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اچھا، بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ ہم سوئیں گے تو خواب میں ہی ہمیں اطلاع کر دی جائے گی کہ آیا یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یا خواب میں کوئی ہمیں لال رنگ نظر آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، کوئی سبزہ دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اصل جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارے کے ذریعے عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے نا، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، یہ کام ہو جائے۔ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے اور اس سے اور اس سے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ استخارہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ 3 روز، 5 روز یا 7 روز کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کسی ایک بات پر جم جائے گی، آپ کے دل میں ہی یہ سمجھنے کی پختگی آ جائے گی، دماغ میں پختگی آ جائے گی، ایک اطلاع ہو جائے گی کہ سمجھنے کے ایک ذہن جم جائے گا آپ کا کہ آیا کہ یہ کام مجھے کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اور دیکھیں، خواب میں کوئی چیز آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی ایسی رحمت کا نزول ہوگا، یہ استخارے کی برکت ہے، خاص الخاص برکت ہے کہ اگر یہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا نا، تو آپ اس کام کو خود بخود سمجھے کہ یہ کام آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ وہ کام آپ کے لیے آسان بھی کر دیا جائے گا، وہ کام آپ سمجھے کہ آپ سے ہو بھی جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا نا، تو اس کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، سمجھے کہ وہ کام ہوگا ہی نہیں، اور بندہ سمجھتا کہ یہ کام نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کے ذریعے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے
تو ہو جائے، بہتر نہیں ہے تو نہ ہو۔ تو جب بہتر ہوتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ کام ہمارا بننا شروع ہو جاتا ہے، اور سمجھے کہ ہمارا دل جم جاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا تو ہماری طبیعت اس کام کی طرف ایک تو جمتی نہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں، اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتا۔ جب ہی تو وہ کام نہیں ہوتا، تو ہر اہم کام کرنے سے پہلے سنت استخارہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔